نہ چلے کہ ہم 10 اکٹھے آئے ہیں. ہم ایسے امام کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کتنے لوگ ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو اب وہ 10 افراد چھپ گئے. ان میں سے پہلا سامنے آیا, کہا یا علی ما الافضل العلم بالمال. یا علی بتائیے کون سی چیز افضل ہے, علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ تو آپ نے ایک مرتبہ اسے دیکھا, کہا العلم, علم افضل ہے. کہا وَلِمَ ذَلِكَ, ایسا کیوں کر ہے علم افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. دوسرا آدمی سامنے آ گیا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ تو آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. بہت پیارا اندازہ سن رہا ہے. تیسرا آدمی سامنے آیا, آنے کے بعد کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم. کہا یا علی کیوں؟ کہا کیونکہ دولت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے, علم تمہاری حفاظت کرتا. چلتے رہیے گا, اسی انداز سے چلتے رہیے گا. چوتھا آدمی سامنے آیا, آنے کے بعد کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون کی میراث ہے, فرعون کی میراث ہے, حامان کی میراث ہے. مولا نے بھی 3 ہی گنوائے. علم انبیاء کی میراث ہے. پانچواں سامنے آیا, کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں یا علی, علم افضل کیوں ہے؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں ہی تمہارا خدا ہوں. یہ فرعون نے بھی کہا, نمرود نے بھی کہا, شداد نے بھی کہا. اور کہا جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے. یہ مولا کا اپنا جملہ ہے. یہ پروردگارہ تیرے بس بھئی سینے میں دم نہیں ہے, چلتا رہوں گا, مجھے مطالب پیش کرنے ہیں. ایک مرتبہ 10 کے 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا, مولا نے 10 نئی دلیلیں دیں. سب کے سب کہنے لگے یا علی اب آپ کے ساتھ ہوں. مولا نے فرمایا کیوں, میرے ساتھ اب کیوں ہو؟ کہا آپ نے ایک ہی سوال کے 10 دلیلیں دی ہیں. مولا نے فرمایا 10 پہ قائل ہو گئے. اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے, میں علی قیامت تک نئی دلیلیں. توجہ فرمائی جانے کے نام ہے. تو مولانا فرماتے ہیں میں قیامت تک نئی دلیلیں پیش کرتا, قیامت تک بیان کرتا رہتا. اسی لیے آل محمد سب سے افضل ہے, کیونکہ علم میں ان سے افضل کوئی نہیں. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے علم انہی کے پاس ہے. بغیر نام لیے سارے مجمع کی توجہ ہو. یقین مانیے پورا زور لگا کے 2 مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں, اور بالکل کچھ کھا بھی نہیں رہا, پوری رات نہیں سویا ہوں. دن میں چند گھنٹے ملے ہیں, سارا دن ملاقاتوں میں گزرا ہے. لیکن جب ممبر پہ آتا ہوں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا آرام کب کرتے ہیں محرم میں آپ؟ تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں, آرام نہیں کرتا لیکن سکون بہت ہے. تو عزیزان گرامی جملہ پیش کر رہا ہوں, سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے مانا علم میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے. توجہ ہو, انہی کے ماننے والوں میں سے, ماننے نہیں دشمنوں میں سے ایک نے کہا یا علی آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں, فوراً جواب دے دیتے ہیں. ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا. تو مولانا نے ایک مرتبہ اس کا نام لے کے کہا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولانا نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں مولا کہہ رہا ہوں, اس نے نام لیا. کہا یا علی سوچنے کی ضرورت کیا؟ 5 انگلیاں ہمیشہ آنکھوں کے سامنے, اس لیے گننے کی ضرورت نہیں تھی, سوچنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں نا, مجھ علی کے سامنے کل کائنات ہے.
صبح شام گونجے، دن رات گونجے، مکہ مدینہ نظر سے گونجے، کیونکہ یہ نعرہ ہے میرے مولا کائنات کا، ہم سب کے پاک امام کا، وارث قرآن کا، زمین و آسمان کا، بادشاہ کے سلطان کا، ہم سب کے دل و جان کا، وزیر قرآن کا، ساتھوں کے حکمران کا، حیدر اقرار کا، نبی کی بی زبان کا، ہماری کی پہچان کا، نبی کے نعرہ مولا سلامت رکھیں آپ سب کو. بھئی اس محبت سے سن رہے ہیں، اس رات کے اس پہر میں اس توجہ سے بہت مشکل ہوتا. چلتے رہیے گا تو میں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن کریم کہہ رہا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم علم نہیں رکھتے تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں. تو اب امام فرما رہے ہیں علم ہمارے پاس ہے. قرآن کہہ رہا ہے اگر علم نہیں رکھتے تو ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں. اب میں تلاش کرتا رہا مجھے اہل ذکر کہاں ملے. میں نے سارے صحابہ کو دیکھا، مجھے اہل ذکر نظر نہیں آیا. گھبرا کے نہ سنیے گا بھائی، پریشان نہ ہوئیے گا، پرچہ میرا ہے. تو تمام کے تمام صحابہ کو دیکھا، اہل ذکر نظر نہیں. تابعین میں دیکھا، کوئی اہل ذکر نظر نہیں. تبا تابعین میں دیکھا، اہل ذکر نظر نہیں آیا. میں تلاش کرتا رہا، فقہاء میں اہل ذکر نظر نہیں آیا. مفسرین میں دیکھا، اہل ذکر نہیں تھا. محدثین میں اہل ذکر نہیں تھا. ادباء میں اہل ذکر نہیں تھا. مورخین میں اہل ذکر نہیں تھا. میں ساری کائنات میں تلاش کرتا رہا. پھر اچانک منبر کوفہ پہ نظر گئی. وہاں کوئی کہہ رہا تھا سلونی سلونی. کچھ دیر اور چلیے گا نا میرے ساتھ حضرات. تو عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. عزیزان گرامی، تمام خاندان بنی ہاشم کی 3 چیزیں مشہور تھیں: خوبصورتی، سخاوت، شجاعت. بنو امیہ میں تینوں برعکس تھے. اور کچھ نہ کہلائیے گا، بد شکل بھی تھے، بخیل بھی تھے، بزدل بھی تھے. چلتے رہیے گا بھئی، مجمع چلتا رہے گا، میں چلتا رہوں گا. فیضان گرامی، مولا سجاد نے فرمایا یزید تخت پہ بیٹھ کے اپنی فوج کے سامنے، حکومت تیری، تخت تیرا، فوج تیری، سکہ تیرا، سپاہی تیرے، ایک قیدی کھڑا ہے، بلکہ مردوں کو رہنے دیجئے، ایک بی بی کمر جھکی ہوئی بار بار کہہ رہی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کیا مطلب ان کا ذکر مٹے گا نہیں. کربلا میں سارے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ مٹ تو گئے. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ یزید، حکومت جس کی، سکہ جس کا، فوج جس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، وہ ختم ہو گیا. اس کی قبر کا نشان نہیں. آج جب اسی شام میں جائیں تو ہر جگہ لکھا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. اب سمجھ میں آیا شجاعت اسے کہا جاتا، تائید پروردگار اسے کہا جاتا ہے. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. امام فرما رہے ہیں بھئی اسی محبت کے ساتھ چلیے گا. تو امام فرما رہے ہیں اللہ نے یہ 6 چیزیں ہمیں عطا کی. پھر 7 ہمارے فضائل. آج فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے، نبی مختار ہم میں سے. جب مولا خطبہ دے رہے تھے نا، آگے بھی بہت سے جملے ہیں، تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا ماحول بدل گیا. یزید کے درباری تھے اور یزید ہی پہ لعنت کر رہے تھے.
ان کا مقدر ہی لعنت تھی. اسی طرح چلتے رہیے گا. میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ مولا سجاد خطبہ دے رہے تھے. یزید نے دیکھا سب لوگ کہہ رہے ہیں یزید تو نے تو کہا تھا باغی ہے, یہ بتا رہے ہیں یہ آل رسول ہے. اب ایک مرتبہ یزید نے کہا کیا کروں, ابھی تک تو کہہ رہا تھا میں نے باغیوں کو مار دیا, ناز کر رہا تھا مارنے. اور سے سنیے گا جملے, اب تک ناز کر رہا تھا میں نے مار دیا باغی تھے. اب جیسے مجمع نے کہا نا یزید کیوں مارا, تو پریشان ہو کے جملہ کہا میں نے نہیں مارا, عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے, عمر سعد نے مارا ہے. نہیں ہے مجمع بھائی, اب تک کہہ رہا تھا مارنا صحیح تھا, اب اس نے خود ہی مان لیا کہ نہیں مارنا غلط تھا. جیسے یزید نے کہا میں نے نہیں مارا, جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا, کہا بھیا گواہ رہنا میں نے آپ ہی کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا بھیا میں نے اقبال جرم کروا لیا. مجرم جب کہنے لگے نا یہ جرم ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا ہے کہ یہ جرم ہے. عزیزان گرامی, جرم کبھی بھی چھپتا نہیں ہے. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو میرے بھائی, میں جانتا ہوں کہ جگہ نہیں ہے اس وقت جس طرح سے بھی سن سکیں گے, میرے ساتھ سنتے رہیے گا. تو عزیزان گرامی, جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا کہ یزید تو روک نہیں سکتا. اس نے کیا کیا, مؤذن کو سے کہا اذان دے. مؤذن نے فوراً اذان شروع کر دی. امام نے خطبہ روک دیا. کئی مرتبہ اذانیں وقت پہ ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ بے وقت ہوتی ہیں. توجہ, جہاں جہاں ذکر آل محمد کی دشمنی میں اذان دی جائے وہ اذان عبادت نہیں ہے, اس پہ عذاب ہوگا. دلیل دیتا ہوں, دلیل پیش کروں گا, سنیں گے نا حضرات, گھبرا تو نہیں رہا میرے مجمع. یزید نے ایک مرتبہ کہا مؤذن سے اذان دے دو. اب وہ منہ دیکھنے لگا, وقت تو ہے نہیں, بے وقت اذان دے دوں گا, اذان دے. اس نے کہا اللہ اکبر. امام ابھی ممبر پہ تھے, نہیں اترے. امام نے فوراً کہا جل جلالہ. توجہ, اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا. امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ. جیسے اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, امام نے کہا رک جا. توجہ توجہ توجہ. امام نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا رک جا. مؤذن رکا. امام نے کہا یزید یہ بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ یہ میرے بھائی ہمیشہ صدقہ اتارنے کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو بس عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. امام نے ایک مرتبہ کہا یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام؟ اب مجمع خاموش. سب نے یزید کو پلٹ کے دیکھا, کیا کہتا؟ یزید بھی خاموش. اسے محسوس ہو رہا تھا میرا سر 70 کلو کا ہو گیا. توجہ, ایک مرتبہ امام نے کہا بتا یہ تیرے جد کا نام ہے اذان میں یا میرے جد کا نام ہے؟ بالکل گونگا. امام نے کہا اگر تو کہے تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا, اور اگر تم مانتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ ایک یہودی کھڑا ہو گیا, کہا یزید اگر ہمارے درمیان جناب موسیٰ کی اولاد سے نسل سے کوئی ہوتا تو ہم اس کی تعظیم کرتے, یہ تو تمہارے نبی کا نواسہ. ایک مرتبہ یزید نے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے مار دو. ایک عیسائی نے کہا او یزید حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تھی, اگر ان کی سواری بھی ہوتی نا, اگر ہمارے درمیان ان کی سواری بھی ہوتی تو ہم تعظیم کرتے, یہ تو تمہارے نبی کا نواسہ تھا جس کو تو نے مار دیا. یزید نے کہا اس عیسائی کو بھی باہر لے جا کے مار دو.
سارے مسلمانوں نے لکھا کہ یزید نے حکم دیا یہودی عیسائیوں کو بھی مار دو، اگر حسین کا ساتھ دیں، حسین کا ساتھ دیں تو یہودی اور عیسائیوں کو بھی مار دو۔ تو اب پتہ چلا یہ دشمنی نئی نہیں ہے۔ اگر دہشت گردی ہو، خودکش حملہ ہو، تو سمجھ لو کوئی یزید کی نسل والا باقی ہے۔ چلیں گے بیٹا؟ آواز نہیں جائے گی، جو باہر لوگ ہیں ان تک آواز نہیں جاتی۔ میں بہت معذرت چاہوں گا، آواز نہیں پہنچ پاتی ربائی کی، جو آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں باہر کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کہ مجمع بہت زیادہ ہے اور وقت بھی نہیں ہے اور میری بالکل صحت نہیں ہے۔ اگر چلیے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، مولا کے خطبہ کے چند جملے مجھے پیش کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے۔ یہ میں نے سارا پیش کیا کہ نبی مختار ہم میں سے۔ پھر امام نے فرمایا ومن الصدیق، صدیق ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں۔ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں صدیق ہم میں سے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں صدیق میرے دادا ہیں۔ 3 دلیلیں دوں گا، 3 دلیلیں۔ صدیق کون؟ صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ تو عزیزان گرامی، مجھے کسی سے کوئی بحث نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں صرف اپنے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں، دوسروں سے کیا معاملہ؟ تو اب بھائی بہت سے صدیق ہو سکتے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو صدیق کہا، انہو کانا صدیق النبی ہے۔ جناب ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا صدیق نبی ہے۔ جناب یوسف کے لیے اللہ نے فرمایا یوسفو ایہا الصدیق، او یوسف او صدیق۔ ہمیں تعبیر بتا۔ تو 3 دلیلیں۔ پہلی دلیل، جو صدیق ہے وہ کسی صادق نبی کی صداقت کی تصدیق کرنے والا ہوتا۔ آدھا مجمع پہنچا، آدھا نہیں پہنچا۔ صادق نبی کی صداقت کی جو تصدیق کرے اسے کہتے ہیں صدیق۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے اس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہ جھکی ہو۔ محمدی حضرات، تمام حضرات میرے ساتھ نعرہ لگائیں گے۔ آپ جتنے جوش ہے قبلہ صاحب پڑھ رہے ہیں اتنے جوش، اس سے ڈبل جوش سے آپ نے نعرے لگانے ہیں، اور آپ کی آواز کم از کم جب تک کو جانی چاہیے مولا کے پاس۔ وہ ہمارے سب کچھ ہے، سرکار سب کچھ ہے، آپ نے اس لیے نعرہ لگانا ہے نجف تک جائے نعرے کی آواز۔ باہر کے اندر کے عورتیں، بی ہے، میری ماں ہے، میری بہنیں، سب نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، توجہ ہے عزیزان گرامی؟ مجمع ہے نا، یاد ہے میں کیا پیش کر رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، صداقت کو پیش کر رہا ہوں، صداقت کو۔ سچا کبھی بھی جا نہیں سکتا مباہلہ میں جب تک کہ سابقہ زندگی میں کوئی جھوٹ نہ کہا ہو۔ اگر جناب امیر کے علاوہ کوئی اور صدیق ہوتا تو پیغمبر مباہلہ میں لے جاتے۔
आपकी मोहब्बतों में। बात पहुंच गई है जाने गिराम। अच्छा जाने गिरामी, जो मुबाहला में सिर्फ 5 हस्तियां गई हैं तो वाज़े हो गया ना सिद्दीक़ अकबर कौन है, सिद्दीक़ कुबरा कौन है। जाने गिरामी दलीलें मैं और भी बहुत सी पेश कर सकता हूँ, अगर कहें तो एक दलील और, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाने का, इसके बाद मुझे ही अंदर होना होगा। अज़ान गिरामी आखिरी दलील और सुन लीजिए। जब जनाब यूसुफ को उनके भाइयों ने, ये मरहूम अब्दुल्ला जज़ायरी से दलील पेश कर रहा हूँ, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी की नस्ल से मरहूम हो गए, तो मैं मुक़द्दस में उनसे सुनी, एक मर्तबा फरमाया कि जैसे ही जनाब यूसुफ को कुएं में डाला भाइयों ने, तो सारे, वो कुएं का धाना छोटा था, कुआं नीचे से बहुत बड़ा था, खुश कुएं में हशरातुल अर्ज़ अपना घर कर लेते हैं। जैसे ही जनाब यूसुफ को कुएं में डाला गया ना, सारे हशरात ने कहा काटो, शिकार मिल गया। उनमें एक सांप भी था, उसने कहा मत काटना, ये सिद्दीक है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिराम, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों में। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों के। अज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसूल बनाया है जो उसके होते हैं। भाई जब आप जाएंगे ना इराक ज़ियारत पे, मस्जिद कूफा के अंदर मुस्तहब है उस दरवाजे से आओ जिसका नाम है बाबे सौबान, अजदहे वाला दरवाजा, अजदहे वाला। बाद वालों ने नाम बदला का, इसका नाम रख दो बाबे फील, हाथी वाला दरवाजा। फिर जब मौला के चाहने वाले आए दोबारा पलटा का, नहीं बाबे सौबान। फिर किसी ने पलट दिया, फिर वापस, फिर सद्दाम ने कहा नहीं बाबे फील कर दो, अली के नाम से नहीं होना चाहिए, बाबे सौबान। तो मौरखीन ने बहस की बाबे सौबान क्यों नाम रखा, कि जनाब अमीर मिंबर पे थे, मस्जिद कूफा थी, मजमा भरा हुआ था, अचानक एक दरवाजे से अजदहा दाखिल हुआ, सब उठ के भागने लगे। मौला ने कहा रुक जाओ, इसका मुझसे काम है। जो अजदहा करीब आया, मौला उतरे, कान लगाया, उसकी पूरी बात को सुना, फिर एक मर्तबा फरमाया जाल तो का अंता, जा मैंने तुझे बनाया। अजदहा चला गया, सहाबा परेशान, कहा या अली इतना बड़ा अजदहा, सबके दिल दहल गए। कहा ये अजदहा नहीं था, जिन था। कहा इसने आके मुझसे सवाल किया या अली हमारा बाप सरदार था जिनों का, उसका इंतकाल हो गया, भाइयों में इख्तिलाफ हो गया, सरदार कौन होगा। सब आपको मानते हैं, सब ने कहा अली से पूछो जो फैसला करें। तो मैंने जिम्मा लिया, मैं पूछूंगा, तो पूछने आया हूं भाइयों में से सरदार कौन है। मौला ने कहा जा मैंने तुझे बनाया। बात पहुंच रही है जाने गिरामी, हम ऐसे घर के मानने वाले हैं, हम ऐसे दर के मानने वाले हैं। तो जनाब सैयद सज्जाद ने उस दरबार में फरमाया, कहा ये हमारा खानदान है, मिन्नत सिद्दीक व मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से हैं, हमजा सैयद शुहदा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हम में से है। तो अब यहाँ कोई ना कहे कि नहीं असदुल्लाह तो सिर्फ मौला है, नहीं, असदुल्लाह और भी है। हज़रत हमजा भी अल्लाह के शेर, हज़रत अब्बास भी अल्लाह के शेर, हज़रत जाफर तैयार भी अल्लाह के शेर, तमाम इमाम भी अल्लाह के शेर। लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है, जो सारे शेरों पे गालिब। जुमला पेश करूंगा, मजमे की तवज्जो हो।
جب میں یہاں پہ آتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف میں ہوتا ہوں. اب طاقت نہیں ہے لیکن پورا زور سے پیش کروں گا. عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات اسد اللہ الغالب جناب ساسا ابن سہان نے سوال کیا تھا، مولا کون افضل ہے، آپ یا موسیٰ؟ تو آپ نے فرمایا میں افضل. کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المومنین، مولا ایسا کیوں کر ہے کہ آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا، جب اللہ نے کہا نا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. تو جناب موسیٰ نے فرمایا قرآن ہے، رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے ایک فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا، ظالم تھا، واجب القتل تھا. کہا میں روک رہا تھا مت مار میرے والوں کو، تو وہ میں نے اس کو روکا نہیں، روکا میں نے دھکا دیا، مر گیا. کہ فرعون اس کا بدلہ لے گا، بہت بڑی فوج ہے، لاکھوں کی فوج ہے، میرے ساتھ کسی کو بھیج، میرے بھائی کو بھیج، میری کمر مضبوط ہو جائے گی. اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط کر دے. کہ ساسا موسیٰ نے بس ایک کافر کو قتل کیا تھا، اللہ سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجو. کہ ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا یا علی سورہ براءت کی، مکے والوں کو تبلیغ کرنی ہے، مکے والوں مشرکوں مکہ خالی کر دو، آپ جائیے. کہ ساسا میں اکیلا گیا تھا، ساسا میں اکیلا گیا، سارے مکے والے دیکھنے لگے، مکہ وادی ہے چاروں طرف پہاڑیاں. کہ ساسا میں پہاڑ پہ چڑھ کے جب مکے میں اترنے لگا، ایک آدمی نے کہا دیکھو علی آ رہا، علی آ رہا. سارے مکے والے جمع ہو گئے. کہ یہ وہی علی ہے جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. اس نے کہا مجھے تانا نہ دے، تیرا چچا بھی اسی نے مارا. کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا. توجہ بھی میں نے مکمل نہیں کیا، سارے مجمع کی توجہ. کہ ساسا جب میں مکے میں اترا، سارے مکے والے جمع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں مکے والے آئے، اور سب کے سب کہنے لگے یہی ہے وہ علی، مولا احرام میں تھے، ذوالفقار پاس نہیں تھی. کہ ساسا میں کعبے کی طرف بڑھا، سب نے راستہ دیا، میں چھت پہ گیا. اب پتہ چلا کعبے کی چھت پہ جانے والے پہلے عباس نہیں تھے، علی تھے. ساسا میں چھت پہ چڑھا خانہ کعبہ کی. کہ مکے والوں براءت من اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا. آپ کی زبان میں بتاؤں تبرہ کر دیا. اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کیا، مشرکین نجس ہیں تم مکہ خالی کر دو. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کی چھت سے اترا. کہ ساسا جب میں چل رہا تھا نا، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا پورے الفاظ کے ساتھ، پورے خون جگر کے ساتھ. کہ ساسا جب میں چلا تو میں سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، سب کی نگاہیں میری طرف تھیں. میں نے دلوں میں جھانک کے دیکھا، خوف تھا. پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، ساسا مجھے کوئی خوف نہیں تھا. ساسا جیسے شیر کچھار سے شکار کو لے کے چلتا ہے، کسی بکری میں طاقت نہیں ہوتی راستہ روکے. ساسا میں بڑے اطمینان کے ساتھ چلا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا. ساسا میں موسیٰ سے اس لیے افضل ہوں کہ جب میں جا رہا تھا نا تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. لیکن ساسا نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول اللہ سے کہا کسی کو ساتھ بھیجو. بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. ساسا یہ ہیں اہل بیت شجاعت. مولا سجاد فرما رہے ہیں ایک آخری پہلو پیش کر دوں. بس پہ وقت نہیں رہا، چند منٹ کی زحمت اور دوں گا پھر مسائل کی طرف تفصیل سے مجھے مسائل کو پیش کرنا ہے. تو مولا سجاد نے فرمایا
کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، جو فضائل ہمیں عطا کیے ہیں، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے. ہم میں سے حسن و حسین ہے، ہم میں سے اس امت کا مہدی ہے. یہاں روک کے جملہ پیش کروں، اسی پہ تمام کروں گا اگر پہنچا پائے. مولا نے خط لکھا یزید کے باپ کو اور کہا کہ تمہارے باپ نے رسول خدا کی مخالفت کی، تم نے میری مخالفت کی، تمہارا بیٹا یزید میرے بیٹے حسین کی مخالفت کرے گا، اور تمہارا آخری سفیانی میرے 12ویں کی مخالفت کرے گا. جو سفیانی آئے گا وہ 12ویں امام علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، اور وہ اس کی نسل سے ہوگا، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا. تو عزیزان گرامی، ائمہ علیہم السلام نے ہمیشہ واضح کیا کبھی بھی جو اہل بیت کے دشمن ہیں ان سے روب میں نہ آنا. یہ اس لائق نہیں کہ ان کا خوف دلوں پہ سوار کیا جائے. ان کے دلوں میں آج بھی علی کا خوف ہے. جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. بھائی نعرہ حیدری آپ یہاں لگاتے ہیں، موت پڑتی ہے وہاں. بس بھئی ان ماؤں کو خدا سلامت رکھے جنہیں علی علی کہنا سکھایا. خدا ان کی روحوں پہ رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں ان مجلسوں میں آنا سکھایا. میں آخری جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزان گرامی، پوری دنیا کے اندر آج 2 ہستیوں سے بہت زیادہ بغض ہے. ایک علی سے، دوسرے حسین سے، اور بے انتہا کوشش کی جاتی ہے بس علی علی نہ کہو، نعرہ نہ لگاؤ. یہاں تک کہ اچھا پہلے نعرے پہ پابندی تھی، کہتے اذانوں میں بھی نہ کہو. توجہ ہو، اذانوں میں نہ کہو. تم روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ. جب یزید اپنے دربار میں نہ روک سکا، اور کون روکے گا؟ اور وہ جو کہتے ہیں ہم ذکر حسین رکوا دیں گے، کہاں گیا وہ صدام؟ وہ مٹ گیا، حسین باقی ہے. میں سب کو ایک بات سنا دوں، حسین ابن علی کے ذکر سے دشمنی مول نہ لینا. جو حسین کا ذکر روکنا چاہتا ہے نا، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر جاتا. یہ نام جی سنا دے.
سلامت رہو بیٹا، پروردگار نظر بد سے بچا ہے. توجہ ہے تو جانے کے راہ میں. تو یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے اور یہ ذکر بڑھے گا. اللہ کا وعدہ ہے جناب زینب کبریٰ سے، یہ ذکر بڑھے گا. میں نے کراچی میں بھی کہا تھا، یہاں پہ بھی دہرا رہا ہوں. انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ بھئی انتظامات بہت مشکل ہو گئے ہیں، یہ محرم کا پہلا عشرہ نہیں ہے، اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. آپ انتظامات بڑھا لیں، مجمع بڑھے گا. یہ علی والے ہیں، حسین والے ہیں. سلامت رہے تمام حضرات. حضرات گرامی، یہ تمام دنیا کے اندر مجمع بڑھے گا. کہاں گئے وہ افراد جو کہتے تھے حسین والوں کو مٹا دیں گے؟ کہاں گئے بنو امیہ؟ کہاں گئے بنو عبا؟ اگر انہیں کہیں عذاب سے فرصت ملے، گلشن زہرا میں آ کے دیکھو. اللہ سلامت رہے. اللہ سلامت رہے. ماشاءاللہ. توجہ فرمانے سے جانے گرام، یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے. اور ایک صرف شعر سنانے کے بعد تمام کر دوں گا آپ کی زحمت کو. اسی لاہور کے ایک مشہور شاعر مرحوم عاشور کاظمی، جو ساری زندگی باہر رہے اور لندن میں جب پہلی مرتبہ حضرت عباس کا عالم نصب کیا گیا تھا نا، تو انہوں نے وہاں پہ شعر کہا تھا: زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا عالم. یہ ذکر جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر جائے گا. بس وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں اور جاتا. مولا کا خطبہ بہت جلالی خطبہ ہے. مولا نے اختتام پہ کہا: انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہرا. امام نے تعارف کروایا، اس میں جملے گئے، پھر اس کے اندر فضائل پڑھے کہ میں اس علی کا پوتا ہوں جنہوں نے 2 تلواروں سے جہاد کیا، 2 قبلوں پہ نماز پڑھی ہے. جب قبلہ بدلا تو سب پریشان تھے، کیا ہوا؟ نماز کے دوران بدلا تھا. یا پیغمبر نے نماز کے درمیان قبلہ بدلا یا علی نے؟ سارے صحابہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا. جو وہی پیغمبر پہ آ رہی تھی علی پہ بھی آ رہی تھی. جو افراد پریشان ہو گئے، میں اسی جملے پہ تمام کروں گا، اسی جملے پہ تمام کروں گا. میں تو وقت گزر چکا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مسجد نبوی ہے، پیغمبر تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ جناب مولا کائنات روکتے ہیں صحابہ کو: رک جاؤ، وہی آ رہی، وہی آ رہی ہے، رک جاؤ. پھر آپ نے کچھ دیکھا، کہا کہ اب جا سکتے ہو، وہی تمام ہو گئی. صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، علی مرتضیٰ نے ہمیں روک دیا، قریب مت جاؤ، وہی آ رہی ہے، قریب مت جاؤ، وہی آ رہی ہے. تو پھر مانو نا، کچھ اس لائق نہیں تھے. جب وہی آئے تو قریب جائیں. بس بھائی، مجھے یہ جملہ نہیں پیش کرنا تھا، اچانک ذہن میں آیا. تو مولا نے ایک مرتبہ کہا: رک جاؤ، وہی آ رہی ہے. پیغمبر سے کہا، صحابہ نے یا رسول اللہ، علی نے روکا تھا کہ وہی آ رہی ہے. آپ نے ایک مرتبہ جناب امیر کو دیکھا، مسکرائے، کہا: یا علی، انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى. یا علی، جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں.
جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے, صحابہ بھی ان جیسے نہیں ہیں. وہ چیزیں نہ دیکھ پاتے تھے نہ سن پاتے تھے. حبیب خدا کا مقام کچھ اور ہے اور آل محمد کو پتا ہے. عزیزان گرامی, آج بڑی غم کی رات ہے. آج ایسے امام کے مصائب ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی روتے میں گزار دی. بنا پر روایت 35 برس, بنا پر روایت 40 برس. کہنا بہت آسان ہے. ایک چاہنے والے نے کہا مولا ہمارے سارے خاندان کی حسرت ہے, میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے, اگر آپ کچھ دیر کے لیے شادی میں آ جاتے. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے میں شادیوں میں نہیں جاتا. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج تابوت برآمد ہونا ہے, مولا سجاد علیہ السلام کا اپنے پرسہ دینا ہے. آئیں عزیزان گرامی, جناب سید سجاد نے فرمایا میں جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے نا شادیوں میں نہیں جاتا. اس نے عرض کی مولا آپ جیسا کہیں گے نا میں شادی کو ویسا رکھوں گا, کوئی بہت زیادہ گہما گہمی نہیں ہوگی. مولا نے کہا ایک شرط ہے میری, اگر وہ پوری کر دے میں شادی میں آ جاؤں گا. مولا نے کہا جو شرط. وہ خادم کہنے لگا مولا جو شرط مجھے قبول. مولا نے کہا اگر کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مصائب ہو جائیں. آپ تو بڑے آرام سے مجلس سن رہے ہیں نا بھئی, آپ کو کوئی روکتا تو نہیں مجلس میں آنے سے. مولا سجاد کو بڑی حسرت تھی میرے بھائی کے مصائب ہو جائے, میرے بھائی کے مصائب ہوں. اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ اس نے کہا مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں مجلس میں اہتمام کروں گا. جیسے ہی مصائب شروع ہوئے, نئی نئی مجلسیں شروع ہوئی تھی, سب ایک دوسرے کو دیکھ کے حیا کرنے لگے کون روئے. مولا نے کہا چراغ گل کر دے تاکہ یہ شرم نہ کریں. مولا نے کہا کھل کے رویا کرو میرے بھائی علی اکبر پہ, کوئی شرم نہ کرے. جب میری پھپھیاں روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. بھئی آپ پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے, مجھے معاف کیجئے گا ایک سوال کروں. مجھے پتا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ساتھ بیویوں کو بھی لائے ہوں گے, آپ کی بیٹیاں بھی آئی ہوں گی. ایک سوال کروں, اگر آپ میں سے خدا نہ کرے کسی کو پتہ چلے کہ خواتین میں کوئی بچی بے ہوش ہو گئی تو کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا کسی نے پانی پلا دیا یا نہیں. کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا. ہائے جناب سکینہ, اجرکم اللہ. کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آپ ایک جملہ کہوں گا مجھے معاف کر دیجئے گا. آج مردوں میں کوئی ہو نہ ہو لیکن میں اپنی بہنوں سے کہوں گا ذرا اپنے پہلو میں دیکھیے گا, شام سے 2 بیویاں ضرور آئیں گی. ایک پھپھی بھتیجے کا پرسہ لینے, ایک چھوٹی سی بہن. بھائیا اجرکم اللہ. بس بھئی آج عجیب و غریب کیفیت ہے. مولا سجاد کی شہادت پڑھنا بڑا مشکل کام ہے. آئیں ذرا ایک مرتبہ چلتے ہیں مدینے.
جہاں مولا سجاد ایک بازار سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ شام کا بازار نہیں تھا، یہ مدینے کا بازار تھا۔ مولا نے دیکھا ایک قصائی نے اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں ڈالا، بس گوشت دیکھا۔ مولا نے کہا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے میرے بابا کربلا میں مارے گئے۔ مدینے والے سب جمع ہو کر قصائی سے کہا تجھے پتہ بھی ہے مولا سجاد گوشت نہیں دیکھ پاتے، خام گوشت نہیں دیکھ سکتے۔ کہا میں بھول گیا تھا، کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ مولا نے رونا جب شروع کیا نا تو ایک مرتبہ اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، اے فرزند رسول میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ مولا نے فرمایا میرے 3 سوال ہیں، جواب دے گا؟ تو فرمائیے مولا کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا کے آنسو بہنے لگے۔ مولا نے کہا یہ بتا تو نے خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا، ہم خنجر تیز کر کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا آخری سوال ہے، یہ بتا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو ذبح کر رہا تھا؟ کہا نہیں مولا، ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا سجاد نے فوراً کربلا کا رخ کیا، کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے، نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی سانس لے لیجئے، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے، میری طرف دیکھیے گا، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے۔ آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، آپ آدھا گھنٹہ روئیے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے۔ ہمارے مولا پانی دیکھتے تھے رونے لگتے تھے، ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، سنیں گے روایت۔ تاریخ میں 3 لوگ غسل جب دے رہے تھے نا، غسل چھوڑ کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، بس ہاتھ کا ہٹنا تھا۔ شیر خدا نے پیشانی دیوار پہ رکھی۔ جناب فضہ نے پوچھا یا علی کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ مولا نے کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، سب میری طرف دیکھے گا۔ 3 افراد غسل روک کے رونے لگے۔ پہلے مولا علی، دوسری جانتے ہیں کون؟ شام کا زندان تھا، جناب زینب کبریٰ ایک چھوٹی سی بی بی کو غسل دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی نے سوال کیا سید سجاد میں سکینہ کا کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، میری بہن بڑی زخمی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے جانتے ہیں تیسرے کون ہیں جو غسل دیتے دیتے رونے لگے؟ امام محمد باقر۔ رات کا وقت تھا، 25 محرم تھی، چوتھے امام کو 5ویں امام نے کروٹ دی، پشت پہ پانی ڈالنا چاہتے تھے، نہ جانے کیسے نشان دیکھے۔ 5ویں امام نے کہا ہائے میرا بابا،
آج تک کمر پہ نشان باقی تھے. ہائے سجاد. بس بھئی تابوت برآمد ہونے والا 2 منٹ آخری. مولا سجاد کو زہر دے دیا. ہشام ابن عبد الملک ملعون نے زہر دے دیا. امام نے امام باقر علیہ السلام کو بلایا کہ بیٹا مجھے آپ خود غسل دیجیے گا. ائمہ کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا, وہ پاک ہے. کہ بیٹا خود کفن دیجیے گا, خود جنازہ پڑھائیے گا. جنت البقیع میں میرے چچا حسن کے ساتھ ان کے پہلو میں مجھے دفنا دیجیے گا. پھر ایک مرتبہ رو کے کہا بیٹا لوگوں کو نہ بلائیے گا. کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا. میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, اپنے دل کی کیفیت. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے. یہ کیسی وصیت ہے کہ بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی, لیکن ہائے کربلا میرے بابا کا جنازہ پڑا رہا 3 دن تک, خاک کفن بن گئی.